السلام علیکم۔ آج ہم ملک صاحب کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 83 پڑھیں گے، 83 نمبر۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مرتبہ۔ ایک آم کے درخت پر کئی سالوں بعد آم لگے۔ جب یہ آم خوب پک گئے تو اپنی خوشبو اور رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو پتوں، شاخوں، تنے اور جڑ سے ممتاز سمجھنے لگے، جیسے ہی وہ مطلوب و مقصود اور باقی پورے پیڑ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر آم کے پیڑ کو بہت برا لگا۔ اس نے پکے ہوئے آموں کو بتایا کہ یہ کئی سالوں کا سفر تھا، جو جڑ سے شروع ہوا، پھر تنا ہوا، پھر شاخوں نے جان پکڑی، ہزاروں پتوں نے اس عمل میں حصہ لیا۔ اس دوران ہر طرح کے موسم آئے، سب نے مل کر استقامت دکھائی، اور آج وہ دن آیا کہ تم آم کے پھل اس درخت پر موجود ہو۔ ایسے میں تمہیں اترانے کے بجائے ان تمام عوامل اور مراحل کا شکر گزار ہونا چاہیے جس کے سبب تمہیں یہ حیثیت ملی ہے۔ جب تم ہمارے بغیر موجود ہی نہیں ہو سکتے تھے تو تمہیں ہم پر فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اشارہ: مرتبے کا دعویٰ اس ذاتی فضیلت پر کیا جاتا ہے جو بلا شرکت غیرے ہو، محض کسی نتیجے کے آخری سرے پر ہونا کوئی امتیازی فضیلت نہیں۔ تو یہ جس کا گرافک ہے اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آم کا درخت ہے، اس کے اندر ہمیں یہ آم نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیپٹر ہے اس میں بھی بیسیکلی وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو انسان کسی بھی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو جو کریڈٹ ہے وہ اس انسان کو اس وقت جاتا ہے جب وہ تنہا یہ سفر حاصل کرے۔ تو ہم تو تنہا سفر کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، بہت سارے حالات ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ بھی مختلف عوامل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو انسان کی کنڈیشننگ ہوتی ہے، اس کنڈیشننگ جو ہے اس کے حوالے سے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اگر کسی انسان کی کنڈیشننگ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کا فیکٹر بھی نکال سکتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی یہ بندہ کیا مطلب ہے چوز کرے گا۔ مثلا اگر کسی بندے کی جو فیوریٹ کوئی ڈش ہے، مطلب اس نے چاول کھانے ہیں یا اس کی فیوریٹ نہاری ہے یا پائے ہیں جو بھی ہے، تو ہمیں موسٹ پروبیبلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ چیز سلیکٹ کرے گا، یہ مطلب ہے کہ یہ چیز کھائے گا، یہ والی چیز سلیکٹ کرے گا۔ تو اس کی کنڈیشننگ کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں، ایون کہ فیصلے بھی ہمارے اس میں نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہماری اپنی ایک جو ذات ہے اس کا ایک سفر لازمی ہوتا ہے جو کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں اس میں ڈٹرمن ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ آم کا پھل ہے، مطلب آم کا جو پھل ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں باقیوں سے ممتاز ہوں، کیونکہ اسی نے پروسیس نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی انسان جو ہے کسی مرتبے پر جب پہنچتا ہے تو پیچھے اس کی بہت ساری اسٹرگل ہوتی ہے اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اگر کسی مرتبے پر وہ پہنچ جائے اور وہ لوگ اس کو بتائیں کہ تم مرتبے پر پہنچ گئے ہو، پہلے تو مرتبہ جو ہے وہ انسان کے اندر ایک غرور پیدا کرتا ہے کہ یار میں دوسروں سے بہتر ہوں، جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جو دوسرے جو لوگ ہیں ان سے دوسروں کو اپنے آپ کو ممتاز کرنا نیکی جو ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نیکی جو ہم سو کالڈ نیکی کرتے ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بندے دوسرے 4-5 لوگ مل کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بڑے وہ ہیں، تو آپ اس کا کریڈٹ جو ہے اپنے آپ کو دینے کے بجائے باقی عوامل میں تقسیم کر دیں کہ یار اگر یہ چیز نہ ہوتی اس جگہ پر تو میں ادھر نہ پہنچتا، اور ادھر پہنچا ہوں تو پھر اس وجہ سے پہنچا ہوں۔ اور کریڈٹ جو ہے وہ دوسرے حالات کو جاتا ہے، تھوڑا بہت آپ کو بھی آتا ہے کیونکہ آپ سفر سے گزرے ہیں اور آپ نے فیصلے کیے،
بیسیکلی جو حالات ہوتے ہیں، بس اصل میں یہ ہے، یہ اپنا جتنے بھی انسان کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں، یہ سارے کسی نہ کسی چیز کا نتیجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب جڑی چیزیں ساری جڑی ہوئی ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی میں آج کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو کل دوبارہ زیادتی ہوگی میرے ساتھ کچھ عرصے بعد، کیونکہ یہ تو قانون مکافات عمل بھی چلتا ہے ساتھ میں، اور دوسرے بھی کچھ قوانین ہیں، وہ ان کی زد میں ہم آتے ہیں۔ تو جو ہم فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں کے نتیجے میں اگلے حالات جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے فیصلے ہم کریں گے ویسے ہی حالات ہمارے پاس آئیں گے۔ مطلب سپوز کہ جسمانی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، تو سگریٹ اگر وہ مسلسل پی رہا ہے، اتنے اتنے سال سے پی رہا ہے، تو اس کا جو جسم ہوگا اس حساب سے وہ ختم کر دے گا، تا وقت ہے کہ جس وقت وہ سگریٹ چھوڑے گا، سگریٹ نوشی، تو آنے والے وقت میں اس کا جسم جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جس طرح میرا بھی وزن زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی میں اپنا کھانا کم کروں گا، یا اس کو میں ورزش کروں گا، یا اپنی باقی چیزوں کا خیال رکھوں گا، تو میرا وزن نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو روحانی سفر ہے، وہ جو مطلب جو انسان کی ذات کے حوالے سے سفر ہے، کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے شکر کرنا ہے، آپ نے غرور کرنا ہے، آپ نے تکبر کرنا ہے، آپ نے ظلم کرنا ہے دوسرے لوگوں پر، دوسرے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، اپنے فیصلے میں نے اپنی لالچ کے اندر کرنے ہیں، اپنی کنجوسی کے اندر کرنے ہیں، غصے کے اندر کرنے ہیں، جذبات ڈریون، مطلب مائی ڈیسیجنز آر ڈریون بائی دا ایموشنز، ٹھیک ہے؟ ناٹ ریشنل اور لاجک اور سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ انسان کو ایک مقام تک پہنچاتی ہے۔ اس کا اپنا بھی ہوتا ہے جو وہ فیصلے کرتا ہے۔ میں نے فیصلے کا پہلے بتایا کہ بعض لوگوں کے فیصلے بھی اس کی کنڈیشننگ سے آتے ہیں، اور بعض لوگوں کے فیصلے جذبات سے، کنڈیشننگ سے ماوراء ہوتے ہیں، وہ لاجک سے آتے ہیں، وہ ان کے اندر سے آتے ہیں۔ ہمارے جو سیلف ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک تو ہمارا جو تھنکنگ مائنڈ اس سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہمارا ہارٹ، جو انٹیوشن اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہم مطلب چھٹی حص بھی بول سکتے ہیں اس کو، اور الہام بھی بولتے ہیں بعض لوگ، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمیں چھٹی حص بتاتی ہے کہ بھائی ابھی مثال کے طور پر اگر میرے سامنے کوئی بندہ آئے اور وہ ضرورت مند ہو، اور اس کے مالی ضرورت، زیادہ تر چلے اس کو مثال دیتے ہیں کہ اگر اس کو مالی کوئی ضرورت ہو اور میرے جیب میں پیسے پڑے ہو، ٹھیک ہے؟ تو میرا مائنڈ مجھے بتائے گا یار تم نے اگر اس کو پیسے دے دیے، تم خود کدھر سے کچھ کام کرو گے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرا دل بتائے گا یار اس کو نکال کے دے دو، ٹھیک ہے؟ تو مجھے دل کو سننا چاہیے یا مجھے اس کو؟ کیونکہ جو لاجک ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پیسے نہیں دینے چاہیے، لیکن دل یہ بتاتا ہے کہ بھائی دے دو، تم نے کون سے اپنے، تمہارے کون سے اپنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ایک پروسیس میں ہو، وہاں سے چیزیں مل رہی ہیں، ایک ایڈجسٹ ہو چکے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی مرتبہ انسان کو مل جائے، کوئی بھی دنیاوی مرتبہ ہو یا روحانی مرتبہ ہو یا کوئی بھی ٹائٹل مل جائے، اس کو اس کے اوپر شہی نہیں بگارنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شہی بگارنے والے جو بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے ہدایت دی ہے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور اپنا کریڈٹ بھی اٹھا کے دوسروں کے گلے میں ڈالنا چاہیے کہ یار یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو جتنی عاجزی میں ہم ہمبلنس میں رکھ سکتے ہیں وہ زیادہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو بس میرے ذہن میں یہی چیزیں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ تو اس میں دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجز بندوں میں شمار کرے، اپنا عبداللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غرور سے، تکبر سے، اور وہ چیزیں جو ہماری جسمانی اور روحانی صحت کو متاثر کرتی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ریکگنیشن بتائے کہ یار یہ چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں اس کو چیپٹر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔